نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 ستمبر 2022 کو آج ہم اور آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے حوالے سے جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمع ہیں۔ اس سے قبل بسم اللہ کی تفسیر سے متعلق 8 درس ہو چکے ہیں اور آج کا یہ درس 9واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اللہ کے بابرکت نام کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کی تھی کہ اس سلسلے میں علماء کے 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقے کی رائے یہ تھی کہ اللہ کا اسم نامی، اسم گرامی کسی دوسرے لفظ سے بنا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات لم یلد ولم یولد ہے، اسی طرح اللہ کا یہ نام بھی کسی دوسرے لفظ سے نہیں لیا گیا۔ ان کا موقف تفصیل سے بیان ہو چکا۔ دوسری رائے یہ تھی کہ اللہ کا یہ نام لیا گیا ہے الہٌ سے، اس پر ال داخل کر کے الالہ اور اس کے بعد اللہ کر دیا گیا۔ تو الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے۔ ضروری نہیں کہ وہ معبود برحق ہو، باطل معبود بھی الہ ہو سکتا ہے، اسے بھی الہ کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے معبود برحق ہو یا معبود باطل ہو، لیکن شریعت کے عرف میں آ کر، شریعت کی اصطلاح میں آ کر یہ خاص ہو گیا ہے صرف اور صرف معبود برحق کے ساتھ، یعنی وہ ذات جو حقیقی طور پر معبود ہے، اسی ذات کو الہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، الہ کا معنی یہاں کیا ہے؟ وہ معبود جو برحق ہو، جس کے علاوہ کوئی ہستی عبادت اور معبود بننے کے لائق نہ ہو۔ تو لا الہ الا اللہ میں حصر کیا گیا۔ اسی طرح قرآن عظیم کی ایک آیت ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، کائنات میں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی کوئی معبود نہیں جس کی بندگی کی جاتی ہو حقیقت میں۔ اللہ کے سوا تو بہت ساری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن وہ معبود نہیں ہے، ان کو معبود فرض کر لیا گیا ہے۔
جیسے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام معبود تو نہیں ہے. کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا ہے تو فرشتے معبود تو نہیں ہیں. لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. حضرت مسیح علیہ السلام ہو یا فرشتے ہوں یا اور کوئی نبی ہو یا اور کوئی ولی ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، کائنات میں کوئی بھی ہو کسے باشد، ان کا تو سب سے بڑا اعزاز ہی یہی ہے کہ وہ عبد ہوں، وہ بندے ہوں، وہ معبود نہ ہو. مخلوق کے لیے معبود ہونا اعزاز نہیں ہے. یہ اعزاز صرف ایک ہستی کے ساتھ جچتا ہے. اس لیے کائنات میں معبودی حقیقی یا معبود برحق، یعنی جس کی بندگی اور عبادت کی جاتی ہو، اگر کسی اور کو کہا بھی جاتا ہے تو وہ غلط طور پر فرض کر کے فرضی الہ ہے. قرآن عظیم کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کائنات میں اس ایک الہ کے ماں سوا، اللہ کے ماں سوا اور حقیقی طور پر الہ ہوتے تو کائنات کا نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا، درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ ان میں اختلاف ہوتا. تو الہ یا اس کی جمع ہے آلہہ. اب قرآن عظیم نے یہاں نفی کر دی، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ازلی ہے، جب کائنات نہیں تھی، جب مخلوق پیدا نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت رب العالمین کیسے معبود تھا؟ کوئی عبادت کرنے والا تھا ہی نہیں. اس لیے کہ عبادت کرنے والے جتنے ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں. مخلوق کا ازل میں کیا کام؟ ازل میں تو صرف ایک ہستی تھی. حدیث میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن شیء معہ، او کما قال علیہ السلام. اللہ تھا اور اللہ کے ساتھ کوئی چیز کائنات میں موجود ہی نہیں تھی. تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو معبود کہہ سکتے ہیں ازل میں. اللہ کی ذات تو ازلی ہے تو اس کی صفات بھی ازلی ہے. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ازل میں اس کی کس نے عبادت کی؟ کسی نے نہیں کی، تو وہ معبود کیسے بنا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت در حقیقت اللہ تعالیٰ ازل میں اگرچہ اس کی کسی نے عبادت نہیں کی، اس لیے کہ مخلوق تھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یعنی ازل میں بھی جب کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی معبود ہونے کا حقدار اور مستحق تھا. اگر ازل میں فرض کر لے کوئی مخلوق ہوتی بھی تو وہ بھی صرف اللہ ہی کی عبادت کرتی، اللہ ہی کی بندگی کرتی، اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی عبادت، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور تھا ہی نہیں. تو ازل میں بھی یعنی ازل کہتے ہیں اس دور کو جب کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی، جب زمانہ نہیں بنا، جب رات نہیں بنی، جب دن نہیں بنے، جب کائنات نہیں بنی، جب انسان پیدا نہیں ہوئے، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ اس وقت بھی معبود ہونے کا مستحق تھا. اب سوال یہ ہے، دوسرا سوال، کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ کائنات میں صرف وہی معبود ہونے کا مستحق ہے،
یہ صرف وہی معبود ہونے کا کیوں مستحق ہے اور کوئی کیوں نہیں؟ چلے ہم نے مان لیا کہ ازل میں کائنات نہیں تھی، لیکن جب کائنات بنی تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی معبود بننے کا حقدار ہو۔ صرف یہ بات کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی معبود ہونے کا استحقاق اور حق رکھتا ہے اور کوئی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی موجود چیزیں ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، دو قسمیں۔ ایک ہے واجب، ایک کو کہتے ہیں ممکن۔ علمی اصطلاحات ہیں، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا۔ واجب کا معنی یہ ہے کہ جس کا وجود ضروری ہو، جس کا وجود ضروری ہو۔ ممکن کا معنی یہ ہے کہ جس کا وجود ضروری نہ ہو، نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہم لوگ، ہمارا وجود ضروری نہیں ہے، ہزاروں سال سے دنیا ہے، ہم نہیں تھے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا دنیا کو، اب ہیں تو دنیا کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کل کو ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مر جائیں گے، مل جائیں گے، پھر بھی دنیا کو فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے ہونے سے نہ ہونے سے کائنات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انبیاء آئے چلے گئے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، اولیاء آئے چلے گئے، کائنات کا نظام چل رہا ہے، انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، بادشاہ بھی ہے۔ ابھی کل پرسوں برطانیہ کی ملکہ مر گئی تو الزبتھ 70 سال سے تھی جب تک تھی، چلی گئی، دنیا قائم و دائم ہے، بادشاہ جا رہے ہیں، ملکائیں جا رہی ہے، وڈیرے جا رہے ہیں، غریب جا رہے ہیں، ان کا وجود کسی بھی چیز کا، حتیٰ کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ سب پوری کائنات، ان میں سے کسی کا وجود ضروری نہیں ہے۔ کائنات میں صرف ایک وجود ہے جس کا موجود ہونا ضروری ہے، ایک ہستی ہے، اور وہ ہے خالق کائنات، جس کا نہ ہونا اور ہونا برابر نہیں ہے، جس کا ہونا لازمی ہے، جس کا نہ ہونا ناممکن ہے، اور ایک مخلوق ہے باقی ساری جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، کوئی بھی ہو، آسمانی مخلوق ہو، زمینی مخلوق ہو۔ اب جس مخلوق کا ہونا نہ ہونا برابر ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا، یہ آپ نے یہ جو ترازو ہوتا ہے، ترازو تو دیکھا ہوگا، جانتے ہوں گے، ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، دونوں میں آپ نے رکھ دیا، مثلا یہ میرے دونوں ہاتھ ہیں، ان کا وزن ایک جیسا ہوگا، ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے، پلڑے، لیکن ایک ترازو میں میں نے کیا، ایک پلڑے میں میں نے کیا کیا، گھڑی رکھ دی، اس کا وزن بڑھ گیا، میں نے یہ کام کیا، خود یہ آپس میں برابر تھے، نتیجہ کیا نکلا، یہ ہاتھ نیچے چلا گیا، یہ اوپر رہ گیا، یعنی اس کو، اس پلڑے کو جھکانے کے لیے جھکانے والا ہونا چاہیے، ورنہ یہ پلڑا اور یہ پلڑا دونوں برابر رہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کو جھکانے والا ہونا چاہیے جو اس کو جھکا دے۔ گھڑی رکھ دی، وزن بڑھ گیا، اب دونوں برابر نہ رہے، یہ اوپر چلا گیا، یہ نیچے، یہ نیچے۔ دیکھو آپ نے تجربہ کیا ہوگا، یہ دکاندار کے پاس جا کر یا کسی بھی ترازو میں آپ آرام سے تجربہ کر سکتے ہیں۔
جب تک آپ کوئی چیز نہیں ڈالیں گے دونوں پلڑے کیا ہوں گے؟ یوں ہوں گے برابر. انسان ہو، کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی ہستی ہو، سورج ہو، چاند ہو، تارے ہوں، آسمان ہو، زمین ہو، درخت ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، ان کا وجود اور ہونا اور نہ ہونا یہ ترازو کے دونوں برابر پلڑوں کی طرح ہے. جب تک کہ کوئی ہستی اپنے ارادے کا وزن ایک طرف نہ ڈال دے تو پلڑا جھک نہیں سکتا. اب اللہ نے، ہم جب نہیں تھے تو ہمارا ہونا نہ ہونا برابر تھا، ہم نہیں تھے. اللہ نے اپنے ارادے کا وزن ڈال دیا ہمارے وجود کے پلڑے میں، ہمارا وجود بھاری ہو گیا نہ ہونے سے، ہم وجود میں آ گئے. ہم وجود میں آ گئے. اور جب وجود میں آئے تو اللہ کی طرف سے جس نے ہمارے وجود کو ہمارے نہ ہونے سے بھاری کر کے ہمیں نہ ہونے کے پردے سے ہونے کے روشنی میں داخل کیا تو اس نے ہمیں وجود دیا. سب سے پہلا انعام اس نے وجود کا بخشا. یہ انعام کیا اس نے. لیکن اس کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو. وہاں نہ ہونے کا پلڑا ہے ہی نہیں اس کی ذات میں. لیکن باقی کائنات میں دونوں پلڑے ہیں. پھر وہ ایک پلڑے کو اپنے ارادے کی قوت سے جھکا دیتا ہے کن کہہ کر، اور کائنات وجود میں آتی ہے. تو وجود دینے والا کون ہوا؟ اللہ. سب سے بڑی نعمت وجود کی ہے. جب ہم وجود میں آئیں گے تو دوسری نعمتیں آئیں گی. دنیا کی ہر نعمت اس نعمت کے بعد ہے. یہ بنیادی نعمت ہے. کھانے کی نعمت پیدا ہونے کے بعد ہوگی، پینے کی نعمت پیدا ہونے کے بعد ہے، چلنے کی نعمت پیدا ہونے کے بعد ہے، سونے کی نعمت پیدا ہونے کے بعد ہے. الغرض مکان کی، زمین کی، سورج کی، چاند کی، تاروں کی تمام نعمتیں تب نعمتیں بنیں گی جب ہمیں وجود ملے گا. جو انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کے لیے سورج نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وجود نہیں ہے. جو ابھی 100 سال 200 سال بعد 10-20 سال بعد پیدا ہونا ہے، جن کو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے سورج کا کیا کام؟ سورج نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ وجود نہیں ہے ان کا. جب وجود میں آئیں گے تو پھر یہ چیزیں نعمت بنیں گی. تو بنیادی نعمت وجود ہوئی، اس کے بعد باقی نعمتیں ہوئیں، وہ شاخیں ہو گئی اس نعمت کی. تو بنیادی نعمت وجود کی، باقی نعمتیں شاخیں. یہ تمام نعمتیں دینے والی ہستی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، جس کا وجود ضروری ہے، جس کا وجود ذاتی ہے، جس کا وجود ازلی ہے، جس کا وجود ابدی ہے. اور باقی کائنات کا وجود مانگے تانگے کا ہے. یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ اولاد دے دے. مانگتے مانگتے ہماری زبانوں سے چمڑی اتر جاتی ہے، تب جا کے اولاد ملتی ہے. یا اللہ گاڑی دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ یہ دے دے. تو یہ مانگے تانگے کی چیزیں ہیں، اور یہ تمام نعمتیں اسی کا فیضان ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مستحق عبودیت کیوں ہے، وہ معبود کیوں ہے، استحقاق رکھتا ہے صرف اور صرف معبود ہونے کا، اور کوئی نہیں رکھتا. اس لیے کہ تمام نعمتیں، چاہے اصول ہو چاہے فروع ہوں، چاہے بنیادی نعمتیں ہوں چاہے ان نعمتوں کی شاخیں ہوں، بنیادی نعمت یعنی وجود کی، اور چاہے باقی نعمتیں ہوں جو اس وجود کی شاخیں ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے. یہ اس کی عطا ہے، اس کی بخشش ہے. اور جب سب سے بڑا انعام کیا ہوا؟ سب سے بڑا انعام وجود ہوا. ان تمام نعمتوں کا مبدا ہے کہ جب تک وجود نہیں ہے تب تک دوسری نعمتیں
نہیں مل سکتی. پہلے اللہ نے وجود دیا، پھر دوسرے نعمتیں دی، تو سب سے بڑا انعام وجود ہوا. تو سب سے بڑا انعام جب وجود ہے تو سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی تعظیم وہ عبادت ہے. تو جو انعام کرے، جو احسان کرے، اس کی تعظیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی عظمت کو ماننا چاہیے. تو جو سب سے اعلیٰ ترین انعام عطا کرے، سب سے افضل انعام عطا کرے، تو اس کی تعظیم کے لیے بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل طریقہ ہونا چاہیے، اور وہی ہے عبادت اور بندگی. وہ مستحق ہے اس بات کا کہ جس سے سب سے بڑا انعام صادر ہو رہا ہے، اسی کے لیے سب سے بڑی تعظیم انسان ادا کرے، بلکہ پوری کائنات ادا کرے، اس کی تعظیم کرے. اور وہ تعظیم عبادت کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے اس کی. اس لیے خالق کائنات ہی مستحق ہے صرف اکیلے معبود ہونے کا، اور کوئی نہیں ہے. بعض لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. کس لیے رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی میرا مقصد تو یہ ہے، ابھی غور سے سننے کی بات ہے، میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں جنت حاصل کر لوں، میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں، اس لیے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. یہ تصور غلط ہے، بلکہ جہالت ہے، بہت بڑی جہالت ہے. ایک شخص اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اسے ثواب کی طلب ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اسے خوف ہے جہنم کے عذاب کا. یہ تصور غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کئی وجوہ سے غلط ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس نے اللہ کو وسیلہ بنا دیا، اور ثواب کو اور خوف کو مقصود بنا دیا. تو پھر تو اس کا اصل معبود ثواب ہوا، اللہ نہ ہوا. اس کا اصل مقصد جب ثواب ہے، جب خوف ہے، بچنا ہے آگ سے، حاصل کرنا ہے ثواب کا، تو اصل مقصود اور اصل معبود وہ تو ثواب اور خوف ہوا. اللہ تعالیٰ تو ایک وسیلہ اور واسطہ بن گیا. تو یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ذریعہ بنا دیا جائے، اور ثواب اور خوف کو اور جہنم کی آگ سے بچنے کو معبود بنا لیا جائے. پھر تو معبود وہ ہوا. اسی لیے قرآن عظیم میں ثواب کو مقصود نہیں بتایا گیا، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو مقصود بنایا گیا ہے. جب اعمال کا ذکر ہوتا ہے، مقصد کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی. اس رضامندی کا ایک مظہر یا ایک ثمرہ یا ایک رزلٹ یا ایک نتیجہ آپ جنت کہہ سکتے ہیں، لیکن جنت مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر نماز کی نیت باندھتے وقت یہ نیت کرے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ثواب کے لیے، ثواب کے طلب کے لیے، یا آگ سے بچنے کے لیے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز درست ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اس نے نماز غیر اللہ کے لیے کی. ہم جب نیت باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ میری نماز کس کے لیے ہے؟ میں اللہ کے لیے نیت باندھتا ہوں، اللہ کے لیے. یہ نہیں کہتے ثواب کے لیے، یہ نہیں کہتے آگ سے بچنے کے لیے. اگر کسی نے اس طرح کی تو اس نے تو غیر اللہ کے لیے نیت باندھی. یہ کتنا بے وقوف ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر، وہ ثواب بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا بھائی، جنت کیا اللہ کی مخلوق ہے؟ تو مخلوق کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی.
اگر ایک شخص مخلوق کے لیے نیت باندھنا شروع کر دے اور عبادت کرے تو یہ تو غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب مقصود، اگر ایک شخص ثواب کی طلب کے لیے عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے، یعنی مقصد اس کا ثواب حاصل کرنا ہے، وسیلہ اس نے کیا بنایا؟ اللہ کی ذات، کہ میں اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اللہ کی عبادت کو وسیلہ بناتا ہوں، تو ایسا شخص قطعاً اللہ کا محب اور اللہ سے رغبت رکھنے والا نہیں ہو سکتا، پھر یہ اللہ کی محبت سے محروم ہوگا، کیونکہ اس کی محبت کا مرکز وہ ثواب ہے یا وہ خوف ہے جہنم کی آگ کا، اور اللہ کی عبادت کو اس نے وسیلہ بنا دیا اس مقصد تک پہنچنے کا۔ مقصود تو وسیلہ مقصد نہیں ہوتا، مقصود وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے ارادے میں اس کی عمل کی غایت ہوتی ہے، کہ جس کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے، تو اگر وہ مقصد کسی اور راستے سے حاصل ہو جائے تو یہ راستہ تو چھوڑ دے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں لاہور جانا ہے، میں نے ٹکٹ لیا ٹرین کا، مقصد کیا ہے؟ ٹرین مقصد ہے یا اس کا ٹکٹ مقصد ہے؟ نہیں، لاہور پہنچنا میرا مقصد ہے، لاہور پہنچنا، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کے لیے ٹکٹ لیا، کیونکہ ٹرین ایک وسیلہ ہے، اس کے ذریعے میں لاہور پہنچوں گا۔ اتنے میں ایک یار دوست شخص تھا، وہ جہاز کا ٹکٹ لے کر آیا کہ مولانا صاحب مجھے پتہ چلا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں جہاز کا ٹکٹ میں پیش کر رہا ہوں، آپ بتائیں میں ٹرین کے ٹکٹ کے ساتھ کیا کروں گا؟ اس کے ساتھ کیا حشر کروں گا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ کر اسے پھینک دوں گا، پھر میں اس ٹرین کی طرف دیکھوں گا، حالانکہ وہی ٹرین تھی جس کے ارد گرد میں گھوم رہا تھا۔ کیسی ٹرین ہے، ڈبہ کیسا ہے، اس کی سیٹیں کیسی ہیں، کھانا پینا کیسا ہے، اے سی ہے یا نہیں ہے، کون سی کلاس کی بوگی ہے، ایک ایک چیز میں دلچسپی لے رہا تھا۔ جب تک ٹرین میرا ذریعہ تھی، میرا وسیلہ تھی لاہور پہنچانے کا، تو میں اس کی ایک ایک چیز میں رغبت اور دلچسپی ظاہر کر رہا تھا۔ جیسے ہی مجھے جہاز کا ٹکٹ ملا، اب مجھے ٹرین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ مجھے پہنچنا لاہور ہے، تو میری دلچسپی کا مرکز تبدیل ہو گیا، میری محبت کا مرکز تبدیل ہو گیا۔ اب میں پوچھوں گا کہ بھئی جہاز کون سا جہاز ہے، کس قسم کا جہاز ہے، کتنی دیر میں پہنچائے گا، اور کہاں سے اڑے گا، کہاں اتارے گا، کھانا پینا ہوگا نہیں ہوگا، سیٹیں کیسی ہوں گی۔ اب میری ساری دلچسپی توجہ جہاز کی طرف ہو گئی، کیونکہ اب میرا مقصود وہ مجھے مقصود تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ وہ بنا۔ اگر جنت اور جہنم مقصود اور معبود بن جائیں انسان کے، کیا بن جائے، اور اللہ کی عبادت اس تک وسیلہ بن جائے، تو کل کلا اگر کسی اور نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا کہ بھئی ہم تمہیں جہاز کا ٹکٹ دے رہے، چھوڑو ان عبادتوں کو، یہ لمبی لمبی رکعتوں کو، لمبے لمبے سجدوں کو، اور یہ صبح شام کی نمازوں کو چھوڑو یار، اور یہ رمضان کے روزوں کو، اور یہ تم کیا زکوٰۃ کے چکر میں پڑے ہو، میں تمہیں شارٹ کٹ راستہ بتاتا ہوں، اس راستے سے چلے جاؤ۔ تو پھر ہمیں نمازوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پھر تو اللہ کی ذات اور اس کی عبادت سے ہماری دلچسپی ایک دم ختم ہو جائے گی، جیسے اس ٹرین سے ختم ہو گئی جو ہمیں لاہور پہنچا رہی تھی۔ اب ہمیں دوسرا ذریعہ مل گیا، تو اب ہمیں ثواب تک پہنچنے کے لیے دوسرا راستہ ملا،
تو ہمیں پہلے راستے کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ خواہ اپنے آپ کو عبادتوں کے مشقت میں ڈالنا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ثواب حاصل ہو جائے، یا عبادت اس لیے کرتے ہیں، بندگی اس لیے کرتے ہیں، اعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مقصد جہنم کی آگ سے خوف ہے، ڈرنا ہے، تو یہ ان کی جہالت ہے۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کی ذات وسیلہ نہیں ہے، مقصود ہے۔ ہمارا معبود ثواب نہیں ہے بلکہ ثواب کا خالق ہے۔ ہمارا مطلوب جہنم کی آگ نہیں ہے اس سے بچنا، بلکہ اس آگ کی خالق ذات ہمارا مطلوب اور مقصود ہے۔ اس لیے ان کے مقابلے میں یہ جو انسان ہیں، ان کے مقابلے میں دوسری قسم ان انسانوں کی ہے کہ جن کا مقصود، جن کی توجہ کا مرکز، جن کی توجہ کا محور وہ نہ جنت کا ثواب ہوتا ہے نہ جہنم کا عقاب اور عذاب ہوتا ہے۔ ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہوتی ہے۔ اس لیے جب وہ نیت کرتے ہیں تو نیت میں کیا کہتے ہیں؟ نیت نام کس چیز کا ہے؟ ربوبیت کی عزت کو جاننا اور عبودیت کی ذلت کو سمجھنا، اس کا نام ہے نیت۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ کہ ربوبیت کی عزت کو سمجھ لیا جائے، ربوبیت کے مقام کو اور عبودیت اور بندگی کی ذلت کو، کہ رب کا مقام کتنا عظیم ہے اور بندے کا مقام کتنا پست ہے۔ نیت کے وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے دل میں، جب آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، جو بھی عبادت کریں، جو بھی نیک عمل کریں، اس کے لیے نیت شرط ہے، اور نیت کے اندر اس بات کی طرف توجہ ہونا چاہیے کہ عبودیت، ربوبیت کا مقام کتنا اعلیٰ اور اشرف ہے، اور عبودیت یعنی بندگی کا مقام کتنا پست ہے اس کے مقابلے میں بندے کا۔ جب دل میں یہ احساس ہوگا تو آٹومیٹک زبان سے اس کا اظہار ہوگا، زبان پر ذکر جاری ہوگا، اللہ اکبر، کہ عظمت اور کبریائی اور بڑائی اور ثنا اور توصیف، حمد، تعریف، مدح، یہ ہمہ چیزیں یہ صرف اور صرف اسی ذات کے لیے، کیونکہ ربوبیت کی عزت دل سے شروع ہوئی، زبان پر آئی، زبان گویا ہوئی، اور اللہ اکبر سے زبان نے جب اقرار کیا تو اب سر سے لے کر پیر تک جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک جزو، ایک ایک رواں، ایک ایک بال اظہار کرنے لگ گیا، اس عبودیت اور بندگی کا عملی طور پر مظاہرہ کرنے لگا، اور پھر بالآخر اس نے عبودیت اور بندگی کا وہ شرف اور وہ مقام حاصل کر لیا جو کسی بھی مخلوق اور بندے کے لیے باعث شرف اور عزت ہے۔ میں نے کہا نا کہ مخلوق کے لیے سب سے بڑا شرف کیا ہے؟ عبد ہونا۔ خالق معبود ہے اور مخلوق عبد ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی عبد بننے سے شرماتا نہیں ہے، ناک بھو نہیں چڑھاتا کہ میں تو کوئی شے ہوں، میں تو کسی مقام پر ہوں، میرے تو اتنے ماننے والے ہیں کروڑوں اربوں، میں کیوں کسی کی بندگی اختیار کروں، میں کیوں اپنے آپ کو بندہ کہوں؟ فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام ناک بھو نہیں چڑھاتے اپنے آپ کو بندہ کہتے ہوئے۔ پورے انجیل میں کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خدا سمجھو، یا مجھے خدا کا شریک سمجھو، یا مجھ میں خدا کی صفات سمجھو۔ آج کی محرف ترین انجیل میں بھی یہ عبارت نہیں ہے۔
اس لیے کہ بندے کے لیے اعلیٰ ترین مقام ہی بندگی ہے. بندگی کی حدود میں جتنا ترقی کرے گا، بندگی میں جتنا آگے بڑھے گا، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور شرف اتنا ہی بڑھتا جائے گا. اس لیے انسانوں کی دو قسمیں ہو گئیں. ایک وہ انسان جو عبادت کرتے ہیں تو کس لیے کہ ہمیں ثواب اور عقاب ہماری نظر میں ہے، ہمیں ثواب حاصل کرنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے. اور بعض انسان وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں، ہمیں عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ معبود ہے حقیقی اور مقصود ہے حقیقی، اس کے بغیر ہماری نیت میں اور کوئی ہے ہی نہیں. نہ ہم اس کے ساتھ جنت کو شریک کرتے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ جہنم کو شریک کرتے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ انبیاء کو شریک کرتے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ اولیاء کو شریک کرتے ہیں. پاک صاف عبادت اسی کا نام ہے، خالص عبادت اور عبودیت اور بندگی اسی کا نام ہے. اس لیے یہاں لفظ اللہ ان علماء کے نزدیک جو بنا ہے الہن سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کی وہ واحد ہستی، اس کا معنی یہ ہے کائنات کی وہ واحد ہستی، وہ واحد ذات جو کہ معبود حقیقی اور مقصود حقیقی ہے. تو اللہ کا معنی یہ ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے درس میں ہوگی اس موضوع پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.